بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں. ایون اگر آپ کے گھر میں بھی کوئی بچے ہیں نا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنے کلوز رشتہ دار ہوتے ہیں جو کہ جن کی وجہ سے کتنے بڑے نقصانات ہو جاتے ہیں. عاصم بھائی کی اس وجہ سے زندگی کا کوئی پارٹ بھی ٹھیک سے نہیں گزرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مہرین سبتین، دیکھ رہے ہیں آپ میرا یوٹیوب چینل. ناظرین، سب سے پہلے تو میں ایک بات کرنا چاہوں گی اس ویڈیو کو آغاز کرنے سے پہلے کہ مولانا طارق جمیل صاحب جو ہے بہت مجھے پسند ہے، ان کو میں بڑے شوق سے سنتی ہوں اور ایک بڑا احترام ہے. اور خاص طور پہ جب سے ان کے بیٹے کا میں نے سنا ہے اور جب سے یہ واقعہ سامنے آیا، یقین مانیے بڑی تکلیف ہے، بہت تکلیف ہے. ایسے میں میں آپ تک جب خبریں پہنچا رہی ہوں تو کبھی بھی میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کوئی ایسی بات جس سے کسی کی بھی دل آزاری ہو، جو ان سے محبت کرتے ہیں یا پھر ان کے خاندان کے لوگ اگر کبھی اس ویڈیو کو سنیں تو انہیں کوئی تکلیف ہو، تو ایسا کبھی بھی میں نے اپنی ویڈیوز میں نہیں کیا. البتہ چونکہ یہ خبر کی دنیا ہے اور لوگ بہت سی خبریں پھیلا رہے ہیں، غلط خبریں، ایسے میں سمجھتی ہوں کہ میرے خبر دینے سے کم از کم ان غلط خبروں کا کلا کما ہوتا ہے، یا میں ان غلط خبروں کو، اس کے اثر کو زائل کرنا اور جو غلط باتیں پھیلائی جا رہی ہیں ان کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہوں. کیونکہ بہت سے لوگ کامنٹ کرتے ہیں کہ آپ کیوں ان کی پرسنل لائف پہ بات کر رہی ہیں، کیوں آپ بات کر رہی ہیں. میں نے کبھی بھی ان کی پرسنل لائف کو کوئی نیگیٹولی کھولا ہرگز نہیں. کچھ چیزیں جو لوگوں نے ان کی پرسنل لائف کے بارے میں غلط بتائی ان کو میں نے درست ضرور کیا. آج اس ویڈیو میں آپ کو کچھ بہت ہی خاص باتیں بتانے جا رہی ہوں کیونکہ آپ لوگوں کے لیے بھی اس کے اندر سبق ہے. مولانا طارق جمیل صاحب کے جو بیٹے ہیں عاصم، ان کے کزن جنہوں نے ان کے ساتھ بہت قریب وقت گزارا ہے، بہت زیادہ وقت گزارا ہے، انہوں نے کچھ ان کی زندگی کے رازوں سے پردہ اٹھایا ہے. کچھ ایسے راز میں نہیں سمجھتی کہ اب اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات ہے کیونکہ ہر کوئی اب ان کے بارے میں بات کر رہا ہے، لیکن اس نے کچھ اور زاویے بتائے. زندگی میں کچھ قریبی رشتہ داروں کا ایسا کردار جس نے انہیں بہت شدید تکلیف پہنچائی. ایسا کیا ہوا ان کے بچپن میں؟ کچھ قریبی رشتہ داروں کا ایسا کون سا رول رہا؟ کیا کیا جس کے بعد وہ کبھی پوری زندگی نہیں سنبھل پائے؟ وہ کون سے ایسے باتیں ہیں، کچھ چیزیں انہوں نے شیئر کی ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اس کے بعد انہوں نے مولانا طارق جمیل کے بیٹے عاصم جمیل کی زندگی میں جو اس بیماری کی وجہ سے یا اس ذہنی کیفیت بلکہ میں کہوں گی اس کی وجہ سے انہوں نے جو مشکلات فیس کی، کس طرح سے اسے ختم کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اس ڈپریشن سے نکالنے کے لیے انہوں نے کس کس طرح کی کوششیں نہیں کی. یقین مانیے آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ لڑکا جو ہے وہ چاہتا تھا اس تکلیف سے نکلنا، اس ڈپریشن سے باہر نکلنا، لیکن وہ نکل نہیں پا رہا تھا. لیکن اس کے لیے اس نے ایک بڑی جد و جہد کی ہے. اور پھر میں ایک بار کہوں گی کہ جب ان کے اہل خانہ بتا رہے ہیں کہ وہ پستول جو تھا اس کو وہ اپنے آپ کو مارنا نہیں چاہتے تھے بلکہ وہ اس کو چیک کر رہے تھے، اور کرتے کرتے اچانک ہی بیچ میں پھنسی ہوئی گولی جو ہے اس کا وہ شکار ہوئے. تو آپ کو اس بات کو ایڈمٹ کرنا چاہیے کیونکہ جتنے منہ اتنی باتیں، اور لوگ جتنی غلط باتیں پھیلانا چاہیں وہ پھیلائیں گے. البتہ ظاہر سی بات ہے ان کے بیٹے کو جو خبر پہنچی تھی انیشلی وہ مختلف تھی، تو انہوں نے یہی کہا کہ اس بیماری کی وجہ سے، اس ڈپریشن کی وجہ سے انہوں نے غالباً اپنی جان لے لی. لیکن بعد میں ان کے چچا جو کہ ادھر ہی موجود تھے، ان کے بیٹے، انہوں نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. انہوں نے جو بیان کیا اس کے بعد انہوں نے اس کی تصحیح کی، اور لوگوں نے بڑے عجیب عجیب تھمبنیلز لگائے کہ جی چچا اور جو عاصم جمیل کے بھائی ہیں ان کے بیانات میں بڑا فرق ہے، تو معاملہ تو بڑا مشکوک ہے. ایسا نہیں ہے. دیکھیں، جب گھر والوں کو خبر پہنچی تو معاملہ تازہ ہوتا ہے، پوری ڈیٹیلز بھی ابھی آپ کو ٹھیک سے معلوم نہیں ہوتی. پھر جو لوگ ساتھ ہوتے ہیں، جو کزن ساتھ تھے، جو ملازمین ساتھ تھے، ان سب سے پوچھ گچھ کی گئی. پھر اس کے بعد CCTV کیمراز دیکھے گئے، تھوڑا وقت گزرا، باتیں کلیئر ہوئی، تو پھر انہوں نے کلیئر آ کے بیان دیا. تو یہ جو ہماری ٹیم ہے انہوں نے جو معلومات حاصل کی ہیں وہ کچھ ایسی ہی ہے کہ پہلے جو انیشل معلومات تھی تو ان کے گھر والوں کو بھی یہ بتایا گیا کہ شاید انہوں نے خودکشی کی ہے. انہیں یہ پورا علم نہیں تھا کہ اس وقت سچویشن کیا بنی تھی. جب پتہ لگی ہے تمام سچویشن، جو گھر والے وہاں موجود تھے انہوں نے جب بتائی ہے تو وہی میڈیا کے ساتھ شیئر کی گئی. اب میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لیتی، میں آپ کو سنواتی ہوں کہ عاصم جمیل کے جو کزن ہیں انہوں نے ان کی زندگی میں پیش آنے والے حادثات اور ان پر اثرات، ان سے نکلنے کی ان کی کوشش، اور کس قدر ایک اچھے انسان تھے وہ، کس طرح غریبوں کے ساتھ ان کا رویہ تھا، اور اپنی زندگی میں کیا کیا نیک کام وہ کرتے رہے، وہ سب کچھ انہوں نے شیئر کیا ہے. آپ بھی سنیے، اور ہمارے لیے اس کے اندر ایک سبق بھی پنہا ہے. اور اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل دے اور ان کو اس مشکل وقت سے نکالے اور ان کے بیٹے کے درجات بلند کرے. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور یہ سنیے گا. اللہ حافظ. بچپن سے ہی بہت زیادہ ڈپریشن اور ذہنی دباؤ کا شکار، بہت زیادہ. بس میں آپ کے چینل کے تھرو ایک بات سارے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں. ایون اگر آپ کے گھر میں بھی کوئی بچے ہیں نا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنے کلوز رشتہ دار ہوتے ہیں جو کہ جن کی وجہ سے کتنے بڑے نقصانات ہو جاتے ہیں.
आसिम भाई की उस वजह से कोई ज़िंदगी का कोई पार्ट भी ठीक से नहीं गुजरा। वो कहीं पे भी ना अपने बिज़नेस में, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में, कहीं पे भी वो एक हेल्दी, एक मेरी आपकी तरह की, हम उनको बहुत समझाते थे कि आसिम यार ऐसे नहीं, ऐसे करो। आसिम भाई को असले का शौक़ था, वो असला अक्सर लेके घूमते रहते थे। बस मेरे जहन में यही था कि अपने असला अपने शौक़ से लेके घूम रहे हैं। देखें, आसिम भाई की तकलीफ़ को देखें तो वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थे। आज से नहीं, तकरीबन 6 साल से तो यही कहते थे, जो भी उनको दुआ कर देता था ना, वो कहते थे कि यार मेरे लिए एक जो मर्ज़ी मुझे दुआ दो, मुझे ज़िंदगी की दुआ ना दो। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि एज़ लॉन्ग एज़ आई एम विद हिम, मतलब अब 2009 या 10 में मैं और आसिम, हमारा उठना बैठना साथ हुआ था। मैं जब छुट्टियाँ होती थी, मेरी फैमिली कहीं दूसरे मुल्क में या कहीं और जाती थी, मैं आसिम के पास आ जाता था, इधर गांव में के साथ नहीं जाता था, मैं गांव आ जाता था और हम यहीं पे खेतों में फिरते रहते थे। हमें आसिम भाई को ज़रा खुली तबीयत के थे, तो उनको होता था कि मैं ऐसी जगह सैर पे जाऊँ जहाँ तक मेरी नज़र जाए तो आगे कोई रुकावट ना हो। उनको पहाड़ इसलिए नहीं अच्छे लगते थे कि कहते थे यार देख ही नहीं सकते, घुटन होती थी पहाड़ों में, सहरा में बहुत खुला फील कर। बचपन से ही बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और ज़हनी दबाव का शिकार, बहुत ज़्यादा। बस मैं आपके चैनल के थ्रू एक बात सारे लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इवन अगर आपके घर में भी कोई बच्चे हैं ना, आप सोच भी नहीं सकते कि कितने क्लोज़ रिश्तेदार होते हैं जो कि जिनकी वजह से कितने बड़े नुकसान हो जाते हैं। आसिम भाई की उस वजह से कोई ज़िंदगी का कोई पार्ट भी ठीक से नहीं गुजरा। वो कहीं पे भी ना अपने बिज़नेस में, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में, कहीं पे भी वो एक हेल्दी, एक मेरी आपकी तरह की, हम उनको बहुत समझाते थे कि आसिम यार ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे कर, ये कोशिश करो, ये। वो कहता था यार जो आप लोग कह रहे हो ना, मैं ये सब कुछ ट्राई करके देख चुका हूँ। और उन्होंने अपने डिप्रेशन को फाइट करने के लिए इतनी स्ट्रगल की है। मैं सिर्फ आपको 2 इवेंट्स बता देता हूँ। एक दफ़ा उन्होंने 28 किलोमीटर की रनिंग की थी। 28 मैं और वो हमने इकट्ठे रनिंग शुरू की। स्टेमिना बनाते बनाते हम रेगुलर 10 किलोमीटर पे ले गए। वो उनको ना अपनी लाइफ में चैलेंजेस पसंद थे कि यार मैं अपने आप को 28 किलोमीटर रनिंग की। फिर मैंने और आसिम भाई ने साइकिलिंग का बनाया टूर, तो हमने 500 किलोमीटर साइकिलिंग की। साउथ पंजाब पूरे का चक्कर लगा, बहावलपुर, खानेवाल, हासिलपुर और विहाड़ी, और फिर यहाँ पर आए। यानी ये 4 नाइट्स और 5 डेज़ का ट्रिप था। हाँ, 500 किलोमीटर साइकिलिंग करके हम यहाँ पर आए। और हर चीज़ वो उसको ना अपने मोटिवेशन और अपने आप को चैलेंज करके करते थे। और माशाल्लाह पढ़े लिखे, मतलब पढ़ने लिखने की भी बीमारी थी, मतलब उल्टा लिखना, और कोई जितनी भी क्लियर स्टेटमेंट सामने होगी ना, वो पढ़ नहीं सकते थे, नहीं समझ आ पाती थी, पढ़ ही नहीं सकते, ना पढ़ ही नहीं पढ़ सकते। सकते थे ना लिख सकते थे। वो डिसलेक्सिया इसको कहते हैं, डिसलेक्सिया था। तो इसलिए ना स्कूल में चला ना मदरसे में चला, लेकिन सुन सुन के 28 पारे कुरान के याद किए। आप उनके सामने कुरान रख दें, उनको नहीं पता लगेगा ये क्या लिखा हुआ है, लेकिन आप बोलेंगे ना, उनको याद आ जाएगा कि अच्छा यार ये फलानी सूरत फलाना से पारा है। पढ़ लिख नहीं सकते। लेकिन आखिरी टाइम पे फिर उनको वो जब ECT हुई ना, तो फिर वो उनकी काफ़ी मेमोरी चली गई। बहुत वो इतनी तकलीफ़ में इतना रहते थे कि उनको हर वक्त लेके चलना पड़ता था, गोलियां दे के, डिप्रेशन के एंटी डिप्रेसेंट्स और दवाइयाँ। मैं सारा दिन घर से बाहर था, मैं बस 5 मिनट पहले आया हूँ। बस 5, मुझे सारे दिन के मिजाज का कोई आइडिया नहीं था, बस वो शेर आया वाली स्टोरी है ना, कि आप तो कोई बंदा एक काम कहता रहता है आपको, बस उस दिन उसको पता नहीं क्या सूझ गया। और बस उनका मिजाज बड़ा एंटी सोशल था, और अल्फाज में उसको बयान करना बड़ा मुश्किल है। वो आप कुछ लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा गमज़दा देखेंगे, और ख़ास तौर पे आप हमारी बस्ती के गरीब लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा गमज़दा देखेंगे। तो बस आप समझ जाएं, ये वो लोग हैं जो आसिम भाई के बहुत करीब थे। और उनका जो सबसे बड़ा मशगला था वो यही था कि वो गरीबों के साथ, ख़ास तौर पे उन लोगों के साथ जिनको ज़िंदगी में बड़ी तकलीफ़ पहुंची है, उनके साथ टाइम स्पेंड करते थे और उनको इस बात का एहसास दिलाते थे कि मैं आपके साथ हूँ। बस वो ये सोचते थे कि जो तकलीफ़ मुझे पहुंची है वो किसी और को ना पहुंचे। हम सब कज़न्स, हम जैसे एक फैमिली में एक माँ होती है ना, माँ जब तक होती है तो सब
فیملی ساری فیملی ایک جگہ اکٹھی ہوتی ہے. ہم کزنز یعنی میرے دادا کا نام ہے میاں اعلیٰ بخش, تو میاں اعلیٰ بخش کی فیملی عاصم صاحب کے ارد گرد اکٹھی ہوتی تھی. وہ زبردستی فون کر کے اسی موسم میں سردیوں میں ایکسٹریم سردیوں سے پہلے سب لوگوں کو پوری دنیا سے بلاتے تھے. کوئی کینیڈا ہے, کوئی انگلینڈ ہے, کوئی جہاں بھی ہے, بلا کے یہاں پہ کوئی نہ کوئی ایونٹ. اور ایک تو ہے نا کہ جانے والے کے بارے میں آپ اس طرح کی باتیں کرتے, ایسا نہیں ہے. وہ آپ اگر ان کو جانتے ہوتے نا, اگر آپ کی ان کے ساتھ دوستی ہوتی تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ بھی اس ٹائم ضرورت سے زیادہ ٹراما میں. بالکل بالکل ایسی ہے. کوئی ان کی ایسی پوزیشن نہیں ہے جو ان کو ملتی تھی اور وہ ان کو ایسے شک بھی ہوتا تھا نا یہ چیز میری اس کو پسند آ رہی ہے. کوئی اس کی وہ تمیز نہیں کرتے تھے کہ یہ چیز کتنی قیمتی ہے. کتنے سخی تھے؟ بس دے دیتے تھے. اور ان کا جتنی جیب خرچ تھی نا, ہم ان کو پیسوں کے معاملے میں نا بہت زیادہ سمجھاتے تھے کہ عاصم ایسے اوور سپینڈنگ نہ کرو, ایسے خرچہ نہ کرو. جب ہم مہینے کے اینڈ پہ پوچھتے تھے نا کہ یار کہاں تمہارے پیسے کہاں چلے گئے, تمہارے پاس کیسے ختم ہو گئے, تو کبھی جیسے بندہ چھپ کے اسٹیٹمنٹ دیکھ لیتا ہے تو وہ سب اپنے لوگوں کو جو اس کے آس پاس اٹھنے بیٹھنے والے ہیں تحائف دے دیتے. بس پیسے دے دیتے تھے. جس نے جو کہا ہے اگر پڑے ہوئے ہیں تو انکار نہیں ہے. ان کو ایک کہیں سے بڑا قیمتی جوتا آیا تھا ایل وی کا, اور میرے بھائی کی ایسے نظر پڑی اس پہ, تو اس نے دیکھا, اس نے کہا یار ماشاء اللہ بڑا اچھا جوتا ہے. تو عاصم بھائی نے بغیر وداؤٹ اینی سیکنڈ تھاٹ بس میرے سے سب سے اچھا تعلق تھا. ان کے سگے بھائی سے بھی زیادہ کلوز میں تھا, اور سب سے زیادہ کلوز میں آخری وقت میں.